حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بہت ہی پیارا موضوع ہے، سنیے گا انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا۔ ایک جماعت ایسی آئے گی، کہاں؟ قیامت کے دن، جن کے چہرے چاند کی طرح ہوں گے۔ فرشتے ان سے پوچھیں گے تم کیا عمل کرتے تھے؟ وہ کہیں گے ہم وقت سے پہلے وضو کر کے نماز کے لیے تیار ہو جایا کرتے تھے۔ پھر ایک اور جماعت آئے گی، ان کے چہرے سورج کی طرح روشن ہوں گے۔ فرشتے ان سے پوچھیں گے، وہ کہیں گے ہم اذان مسجد میں پہنچ کر سنا کرتے تھے، یعنی اذان سے پہلے ہی مسجد میں پہنچ جایا کرتے تھے۔ جنت میں نرم نرم بچھونوں کے تخت پر، جنت میں نرم نرم بچھونوں کے تخت پر آرام سے بٹھائے گی اے بھائیو نماز۔ رحمت کے شامیانوں سے خوشبو کے ساتھ ساتھ ٹھنڈی ہوا چلائے گی اے بھائیو نماز۔ ابر رحمت جھوم کر برسے گا، ہو جائے گی دور قحط سالی کی مصیبت، تم پڑھو دل سے نماز۔ دور ہوں بیماریاں بیکاریاں ناکامیاں، دل میں داخل ہو مسرت، تم پڑھو دل سے نماز۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب قیامت برپا ہوگی اس وقت روزہ دار اس شان کے ساتھ قبروں سے نکلیں گے کہ ان کے منہ سے مشک جیسی تیز خوشبو نکل رہی ہوگی، یہ اپنی اسی خوشبو سے پہچانے جائیں گے۔ پھر جب یہ میدان محشر میں پہنچیں گے تو ان کے لیے دسترخوان بچھا دیا جائے گا، ان پر کھانا لگا دیا جائے گا، انہیں حکم ہوگا کھاؤ کہ تم اس وقت بھوکے رہتے تھے جب لوگ پیٹ بھر کر کھاتے تھے، پیو کہ تم اس وقت پیاسے رہتے تھے جب لوگ پانی سے سیراب ہوتے تھے۔ چنانچہ یہ خوش نصیب کھائیں گے پئیں گے اور آرام کریں گے جب لوگ تھکے ماندے اور پیاسے حساب کتاب میں مصروف ہوں گے۔ یہ کیا کر رہے ہوں گے؟ آرام کر رہے ہوں گے، آرام کر رہے ہوں گے، کھا رہے ہوں گے، پی رہے ہوں گے، موج کر رہے ہوں گے۔ روزہ رکھنے کی برکتیں ہیں کتنی، غور فرمائیے، کتنی آسان آسان نیکیاں ہیں۔ کلمہ طیبہ پڑھیے انشاءاللہ الکریم، نہ موت کے وقت گھبراہٹ ہوگی نہ قبر کے اندر گھبراہٹ ہوگی، اور جب قبر سے اٹھیں گے دل بھی اس وقت بھی دل مطمئن ہوگا، کوئی خوف دل پر طاری نہیں ہوگا۔ اذان کی عادت بنائیے انشاءاللہ الکریم، قبر سے اذان دیتے ہوئے اٹھیں گے، پانچوں نمازیں باجماعت پڑھنے، اذان ہوتے ہی بلکہ اذان سے پہلے ہی وضو کر کے نماز کے لیے تیار ہو جانے، بلکہ اذان مسجد ہی میں پہنچ کر سننے کی عادت بنائیے۔ اللہ نے چاہا تو روز قیامت چمکدار چہرے کے ساتھ اٹھیں گے۔ روزے رکھنے کی عادت بنائیے۔ رمضان المبارک کے فرض روزے تو ہیں ہی ہیں، وہ تو رکھنے ہی رکھنے ہیں، اس کے ساتھ نفل روزوں کی بھی عادت بنائیے۔ صحت اجازت دے تو فرائض و واجبات کی ادائیگی میں اور رزق حلال کمانے میں دشواری نہ ہو تو روزانہ ہی روزہ رکھیے۔ یہ نہ ہو سکے تو کم سے کم ہفتے میں ایک روزہ رکھیے، بلکہ پیر شریف کو روزہ رکھنے کی عادت بنا لیجئے کہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر شریف کا روزہ رکھتے تھے۔ ہر جمعرات کو روزہ رکھنے کی عادت بنا لیجئے، ممکن ہو تو ہر مہینے ایام بیض یعنی ہر ماہ چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ کے روزے رکھیے۔ انشاءاللہ الکریم قبر سے ایسے اٹھنا نصیب ہوگا کہ منہ سے مشک کی خوشبو آ رہی ہوگی۔ اہل محشر روزہ داروں کو اس خوشبو سے پہچانیں گے، اور اللہ پاک نے چاہا تو میدان محشر میں جب لوگ نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے، تپتی ہوئی تانبے کی زمین، آگ برساتا ہوا سورج، اس ہولناک گرمی میں لوگ پسینے میں نہائے ہوئے ہوں گے،
کچھ تو اپنے ہی پسینے میں ڈبکیاں لے رہے ہوں گے، سخت بھوک اور پیاس کا غلبہ ہوگا۔ ایسے ہولناک دن میں، ایسے ہولناک حالات میں لوگوں کو حساب کتاب کی فکر ہوگی، اور روزہ دار مزے سے دسترخوان پر بیٹھے دعوت کھا رہے ہوں گے۔ اللہ پاک ہمیں بھی ان نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی